بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا اسے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پہ پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیر کی نوکیں ثقیل کی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے متعجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان سے ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عنقریب اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا، اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہو۔ یہ بادے قریب کے متوالی نہیں معلوم ہوتے ہیں، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفقاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کشور دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ واحد ولا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذل و جلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مائگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حبشی ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک سحر نور چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اس عالم میں کلمہ پڑھ کر مصرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسروں کی چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ فوراً الٹے پاؤ واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبۂ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طویل جنگ کے بجتے ہی اس کے ضبط و شقیل کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بے تاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم کے ساتھ اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا، اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و جگر جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران جنت بہشت اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔
اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدین شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ پیارے دوستو، آپ کو عشق رسول کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔